آگے ہاں مائک کے سامنے آج ابھی اندر ہے اس اللہ بڑے اللہ کی بات بڑی بڑے کی بات کا دھیان سے توجہ کے ساتھ میں عظمت کے ساتھ میں سننا ضروری ہے۔ آج ابھی جو باہر کے حصے میں تشریف فرما ان سے بھی گزارش ہے اندر کے حصے میں آ جائے۔ دین کے معاملے میں جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم آگے بڑھنے والے بنے۔ ابھی بھی اندر بہت ساری جگہیں خالی ہیں۔ آج ابھی اندر کے حصے میں حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی طرف جگہیں ابھی بھی خالی ہیں۔ کوئی عذر نہ ہو تو ٹیک نہ لگائے۔ بڑے کی بات کا ٹیک لگا کر کے سننا یہ مناسب نہیں ہے، یہ غفلت کی نشانی ہے۔ بات کے سننے میں، بات کے کہنے میں ہم لوگوں کو طلب کا اظہار کرنا ہے کہ ہم لوگ طالب ہیں، جو طالب ہوگا وہ نوازا جائے گا۔ اس لیے بڑے کی بات ہے، ادب کے اندر یہ بھی ہے کہ ٹیک نہ لگائے۔ کوئی عذر ہے، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ٹیک لگا کر کے سننا یہ غفلت کی نشانی ہے۔ اور غفلت کے ماحول میں اللہ ہدایت کو نہیں اتارا کرتے۔ ہدایت کے لیے اللہ نے جو ہے مجاہدے کو شرط کیا ہے۔ اس وقت کا مجاہدہ یہ ہے ہم لوگ جو ہے وہ ادب سے بیٹھے، جڑ کر کے بیٹھے، آگے بیٹھے، کہنے والے کے چہرے پر نگاہ ہو، کیونکہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ ہم سب اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اور یہاں ہم آئے ہیں اس لیے کہ اللہ ہم لوگوں کی محتاجی کو دور کرے۔ عمل کی توفیق کا ملنا جو ہے یہ اصل ہے، یہ محتاجگی ہے۔ جس کی زندگی میں ایمان نہیں، اعمال نہیں، وہ محتاج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ کہ اللہ تعالیٰ شانوں کا ہم لوگ جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، دین دیا، دین کی محنت بھی دی، بڑی دولت ہے۔ نبیوں سے اللہ جو کام لیا کرتے تھے وہ نسبت اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی۔ ہم سب اپنا حال جانتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک کیا حال میں ہم لوگ ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ بہت سارے گناہوں کے اندر، کبائر میں مبتلا ہیں ہم سب، خطاؤں کے پتلے ہیں۔ نگاہیں اٹھتی ہے خطاؤں کے ساتھ، جھکتی ہے تو خطاؤں کے ساتھ۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا، اتنا بڑا رحم کیا کہ وہ نسبت جو نبیوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اللہ نے وہ نسبت ہم لوگوں کو عطا فرمائی۔ بڑی دولت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو دولت نہیں سمجھتے، ایمان کی دولت کو اکثر لوگ دولت نہیں سمجھتے۔ دولت بولے تو بینک بیلنس، زمین جائیداد، گھوڑا گاڑی، کاروبار، آدمی اس کو تو دولت سمجھتا ہے لیکن ایمان کو دولت نہیں سمجھتا، جبکہ اصل دولت، اصل سرمایہ ہے یہ۔ اسباب آزمائش کے لیے ہے، آسانی کے لیے نہیں، کامیابی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے کامیاب ہونے کے لیے ایمان اور اعمال کی دولت دی ہے۔ تمام اسباب چاہے چھوٹے ہو بڑے ہوں امتحان ہے ہم سب کا، اسی لیے اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ کہا اس پر بھروسہ کر لینا، یہ شرک ہے کہ اسباب کا انکار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسباب دیا ہے امتحان کے لیے کہ وہ ہمیں آزمائے، اور ہم اسباب کو چھوڑ کر کے اللہ کو آزماتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اعمال کو مقدم رکھنا ہے، اسباب کو مؤخر کرنا ہے۔ یہ اعمال جو ہے وہ مقدم ہونا چاہیے۔
بچہ بیمار ہوا تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے بھائی؟ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، صدقہ دینا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، پھر دوڑ بھاگ کرنا ہے ڈاکٹر کی طرف، دواؤں کی طرف۔ لیکن ہم لوگوں کا معاملہ الٹا ہو گیا، ہر ڈاکٹر کے پاس دوڑنے کے بعد لوگ یاد دلاتے ہیں، ارے یار 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یار 2 رکعت نماز بھی پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں، کیا کریں؟ آزما رہے ہم لوگ اللہ کو، دیکھ لیں، سب جگہ تو آزما لیا، یہ بھی آزمائش۔ اس لیے اللہ کی مدد جو ہے اعمال کے ساتھ میں نہیں ہو پاتی ہے۔ کہ اعمال آزمانے کے لیے یقینی اسباب 2 قسم کے ہیں، غیر یقینی اسباب ہے اور یقینی اسباب ہے۔ جتنے اسباب دنیاوی اعتبار سے ہیں، کیا کہ یہ غیر یقینی اسباب ہیں، اختیار کرنا ہے، یقین نہیں رکھنا ہے اس پر۔ اور اعمال اللہ نے دیے وہ اسباب ہیں جو یقینی اسباب ہیں، یہاں غیر یقین نہیں چلے گا۔ یہ عمل کرنا پڑے گا یقین کے ساتھ میں کہ اس عمل کے ساتھ میں اللہ کے وعدے ہیں، اللہ اپنے وعدے کے سچے ہیں، میرا عمل جھوٹا ہے۔ وہ صحابی رسول گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، گئے نماز پڑھے، آ کر کے پوچھا کیا ہے، کچھ آیا کہانی ہے، پھر گئے نماز پڑھے، بار بار عمل کر رہے ہیں اور بار بار جا رہے ہیں پوچھ کر کے کہ پتہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک راستہ بتا دیا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے اعمال کے ساتھ میں، پورا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرے عمل میں کچھ کمی پڑ گئی ہے، ورنہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور یہ بار بار کے اعمال کرنے پر اللہ کے وعدے پورے ہوئے نہیں ہوئے، بن چکی چلنے لگی۔ ہم لوگ سب واقعہ سناتے ہیں، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے۔ کہ عمل پر صحابہ کا یقین تھا کہ اللہ نے جو کامیابی کا راستہ اور سیرہ دیا ہے وہ اعمال ہے، اور اعمال کی جان دعوت ہے، اور دعوت جو ہے وہ بغیر یقین کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اور یقین بنے گا اللہ کے وعدوں کو سنتے سنتے، جتنا اللہ کے وعدوں کو سنا جائے گا، کہا جائے گا، کہا اتنا یقین جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہماری محنت کے اندر تمام جو محنتیں دی گئی ہے، چاہے وہ تعلیم کا عمل ہی کیوں نہ ہو، کوئی معمولی عمل نہیں ہے کہ فضائل کی تعلیم کے راستے سے اپنے معلومات کو معمولات میں تبدیل کرنا ہے، کہ جو معلومات ہے وہ یقین میں آ جائے کہ نماز صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز وہ عمل ہے جو اللہ کے تمام وعدوں کو پورا کروائے گا۔ اور صحابہ اپنے چھوٹے بڑے ہر مسائل کو حل کر کے دکھائے ہیں نماز کے ذریعے سے۔ ہم لوگوں کی نماز عادت والی نماز ہے، عادت ہو گئی ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی، اس لیے ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت ہے، دوسری کے بعد تیسری ہے، تیسری کے بعد چوتھی ہے، اور کون سی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، عادت ہو گئی ہم لوگوں کو۔ نہ قرآن پہ محنت ہے، نہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے، نہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم سمجھ رہے ہیں، بس پڑھے جا رہے ہیں۔ اور امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے، کون سی سورت پڑھے ابھی پوچھی جائے تو اکثر بتا نہیں پائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا یونس صاحب کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے نیت تو کر لی کہ میرا رخ قبلے کی طرف، لیکن دل و دماغ چاروں طرف ہے۔ وہ کہتے تھے پوری بھیونڈی گھوم کر کے ہم لوگ ہندوستانی مسجد میں کھڑے کی کھڑے رہ گئے، گھوم کر پوری بھیونڈی آ گئے۔ ایسی نماز پر اللہ کے وعدے کیسے پورے ہوں گے؟ وہاں تیر لگا ہے اور نکالا جا رہا ہے، درد اتنا ہے کہ نکالتے نہیں بن رہے، نہ نکالنے دیا جا رہا ہے۔ کہاں نماز میں جب مشغول ہو جائیں گے جب نکالا جائے گا اس کو، نماز میں مشغول ہوئے تو کھینچ لیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجمع دیکھا تو کہا کیا بات ہے، تیر نکالنے آئے ہو؟ حضرت تو ہم تو نکال بھی دیے۔ بچے کو سانپ نے لپیٹ لیا، سب حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال، شور مچا، محلے والے آ گئے، بچے کو بچا لیے۔ سلام پھرنے کے بعد گزرے، کیا ہوا؟ اہلیہ کہہ رہی ارے بچے کی تو جان جانی تھی، آپ کو پتہ ہی کیا نماز کے اندر اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے یہ لوگ، کیا گم ہو جایا کرتے تھے اللہ کی محبت کے اندر۔ اس لیے فرمایا کہ نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن
کھول کر کے تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ وہ باتیں پیدا کرنا ہے دعوت کے راستے سے، وہ باتیں۔ ثواب اور برکت تو بہت ہے، لیکن ثواب اور برکت کے درجے میں موت تک چلنا نہیں ہم لوگوں کو۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے وعدوں کا یقین یہ تو پہلے دن کا سبق ہے، تعلیم کے پہلے دن کا سبق ہے یہ، کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، نبی کی بات سنی اس یقین کے ساتھ میں کہ نبی کہہ رہے حق ہے، اور انہی کی بات کو تو حق مان کر کے ہم لوگ ایمان میں داخل ہوئے ہیں نا۔ کسی کی بات کو، کسی کے اعتماد پر یقین جانتے ہوئے قدم کو اٹھانے کا نام ایمان ہے۔ کہ ہم لوگ مسلمان ہوئے نبی کی بات کو سن کر، نہ اللہ کو دیکھا، نہ قرآن اترتا ہوا دیکھا، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ فرشتوں کا نظام دیکھا، ایمان بالغیب ہے، خبر پر یقین لائے ہم لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سن کر کے۔ تو تعلیم کے حلقوں میں کیا ہے، تعلیم میں کیا بات ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سے اللہ نے اپنے تمام وعدے اور وعیدیں سنائی ہیں، عمل کا بھاؤ چھپا ہوا ہے۔ وہ تو پہلے دن میں ہی یقین ہو جانا چاہیے کہ نبی کی بات ہے، نبی کی بات تو سچی بات ہے۔ کہ یہ پہلے دن کا سبق ہے کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر کے جو سنے اس پر یقین آ جائے، لیکن محنت شرط ہے، کمزور ہے نا ہم لوگ، اس لیے محنت کرتے کرتے سانس، آخری سانس میں بھی اگر یہ بات مل گئی نا تو سستا سودا ہے۔ اس لیے فرمایا محنت میں لگنا اصل نہیں ہے، لگے رہنا اصل ہے۔ کرنا اصل نہیں ہے بلکہ کرتے رہنا یہ اصل ہے۔ کام میں پرانا ہوا ہے جو کام میں مرے، کام کرتے کرتے مرنا ہے، یہ اصل ہے۔ اس لیے شرط لگائی ہے جس کا شروع کلمہ ہو اور آخری کلمہ ہو، کہا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ شروع کلمہ اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم لوگوں کو عطا فرمایا۔ ہم لوگ کا کوئی کمال تھوڑی ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، کوئی کمال ہے ہم لوگ کا؟ آنکھ کھلی ایک مسلمان کے گھر میں، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، عربی کا پارا پکڑا کر کے جو ہے مکتب میں بھیج دیا ماں باپ نے، عربی پڑھ لی ہے، اللہ کا نام، اللہ کو پہچان لیا، اسکول میں ایڈمیشن کرا دیے مسلمان نام رکھ کر کے، راشن کارڈ پہ چڑھ گیا نام، آدھار کارڈ پہ نام چڑھ گیا۔ یہ تو بس یوں ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا جان رہی ہے ابھی کہ عرفان ایک مسلمان ہے۔ کامیابی اس وقت ہوگی کل قیامت کے میدان میں اللہ کہہ دے کہ واقعی یہ میرا ایمان والا بندہ ہے۔ اس لیے حضرت شیخ نے لکھا ہے کل قیامت کے میدان پر ان پر افسوس نہیں ہوگا جو دنیا میں مندروں میں، گرجا گھروں میں اپنی زندگی گزار کر کے آئے ہوں گے۔ افسوس تو ان پر ہوگا جن کو دنیا مسلمان کے نام سے جانتی تھی، اور کل قیامت کے میدان میں جو ہے وہ غیروں کے نام سے اٹھائے جائے، تو افسوس ان پر ہوگا۔ اللہ کے جو وعدے پورے ہوں گے نا ہم لوگوں کے ساتھ میں، وہ ایمان ساتھ لے کر کے جانا ہے۔ اور شیطان جو ہے ہمارے خاندان کا دشمن نہیں ہے، ہماری شکل کے یا ہمارے مال کا دشمن نہیں ہے، وہ تو ایمان کا دشمن ہے، اعمال کا دشمن ہے۔ اور وہ ابھی جب تک زندگی باقی ہے نا بہت سرسری کھیل رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ میں، بہلا پھسلا رہا ہے۔ ابھی کتابوں میں لکھا ہے پورے ایڑی چوٹی کا جو زور لگائے گا نا وہ موت کے وقت پہ لگائے گا۔ اس لیے کوئی صحابی رسول اخیر وقت میں اطمینان کے سانس نہیں لیا، روتا ہوا گیا دنیا سے۔ اللہ والے ڈرتے تھے، صحابہ ڈرتے ہوئے گئے، ہم لوگ ڈرتے نہیں، اعمال کے چھوٹنے سے نہیں ڈرتے ہیں، سنتوں کے ترک کر دینے سے نہیں ڈرتے ہیں، دعوت کے چھوٹ جانے سے نہیں ڈرتے ہیں۔ خروج چھوٹ گیا ہم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یقین ابھی بنا نہیں ہے۔ اللہ کے وعدوں کا اور وعیدوں کا جو یقین ہے نا ابھی وہ اترا نہیں اندر، ابھی صرف معلومات میں ہے۔ ہاں بولے تو معلومات تو ہر مسلمان کو ہے، 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، بتاؤ ایسا کون مسلمان ہے جو اس کا انکار کرے گا؟ چھوٹے سے بچے کو بھی پکڑ کے پوچھے گا، بولے ہاں فرض ہے، پڑھنا چاہیے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ فرصت نہیں ہے، بولے ٹائم نہیں، دکان پہ اکیلا ہوں، بولے جاب پہ جانے کا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے پیدا کیے گئے ہم لوگ کہ تیرے کو جا کر کے جاب کرنا ہے، کام کرنا ہے، یہ اس کی ضمن میں ہے، اجازت دی گئی ہے، اسباب میں لگنے کی اجازت دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے حلال روزی کماؤ، دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ لیکن دین پر بے دینی کے ساتھ میں نہیں چلا جا سکتا ہے۔
ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے آدمی دین سمجھ کے، اذان ہو رہی ہے بیٹھا ہے گھر میں، بیوی بچوں کو پالنا بولے دین ہے نا یار، خالی جماعت میں جانا دین تھوڑی ہے، بیوی بچوں کو پالنا دین نہیں ہے کیا؟ دیکھو تو نماز ایک ٹائم کی نہیں ہے، شیطان دھوکے میں رکھا ہے بھائی بیوی بچوں کو پالنا دین ہے اور نماز چھوڑنا سب سے بڑی بے دینی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کے بعد اگر کوئی گناہ ہے تو نماز کا چھوڑنا ہے۔ اکثریت اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، ٹائم نہیں ہے بولے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے اسباب سے خود جوڑا ہے آزمانے کے لیے، تم کرتے کیا ہو؟ حکم دیا حلال روزی کمانے کا، شادی کرنے کا، اولاد کی تربیت، ہاں اس کو وقت دینا، اس کے ذمہ داریوں کو پوچھا جائے گا، ہر ایک بڑے سے اس کی ماتحت کا سوال ہوگا، اور اللہ نے اس کا بھاؤ لگایا ہے۔ ابھی مغرب پڑھی نا ہم لوگوں نے، ہر ایک نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن کتابوں میں لکھا ہے ہر ایک کو ایک جیسا ثواب نہیں ملے گا۔ جو جیسی قربانی دے کر کے آیا ہوگا، جیسے خشوع اور خضوع کے ساتھ میں پڑھا ہوگا، اس کو ویسا جو ہے اجر لے کر کے جائے گا وہ۔ جو جتنا مشغول ہوگا، اللہ جانتے ہیں نا، اللہ سب جانتے ہیں، اللہ سے کوئی ڈھکی چھپی چیز تھوڑی ہے کہ میرا بندہ کتنا مشغول ہے، کتنا لگا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا نہ عبادت اور نہ دعوت۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی کام نہیں ہے ان کو جو دعوت کا کام کرتے ہیں، جس کو کوئی کام نہیں اس کا کام دعوت بھی نہیں ہے، اللہ کام نہیں لیں گے اس سے، نہ اس سے کام لیا جائے گا، نہ وہ مثال بنے گا لوگوں کے لیے، بلکہ رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ کیا جس کو تو کام دھندا نہیں ہے، جماعت میں جاتا ہے بولے دین کا کام کرتا ہے، میرے پیچھے بہت مشغولی ہے۔ ہمارے حاجی صاحب جو ہے، حاجی عثمان صاحب مرحوم اکثر کہتے تھے ایک بات یہ تشکیل پر، کہ ایک کی تشکیل پر گئے تو کہنے لگا یار وہ میرے 10 بچے ہیں بولے، میں کیسے جا سکتا ہوں جماعت میں؟ تو مزاحیہ بھی بہت تھے، مذاق بھی بہت کرتے تھے، بولے ہاں یار 10 بچے ہیں، 2-3 ہوتے تو اللہ سنبھال لیتا بولے 10 بچے بولے کیسے جا سکتے؟ پوری کائنات کے چلانے والے ہیں، ہمارے اور آپ کی روزی روٹی نہیں سنبھال سکتا ہے وہ، بہت بڑا دھوکہ لگا ہے۔ دیکھو دعوت ملی ہی اسی لیے، دھوکے سے نکلنے کا نام دعوت ہے۔ بہت بڑے دھوکے میں چل رہے ہم لوگ، میں بڑا اہم ہوں بولے، ہاں یہی میرا وہم ہے کہ میں بڑا اہم ہوں بولے۔ کتنے چلے گئے دنیا سے، رخصت ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ تجربے سے بات معلوم ہوتی ہے۔ کتنے ہمارے علاقے میں نوجوان چلا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اچھا جب تک وہ تھا نا بچے پھٹے پرانے کپڑے میں نظر آتے تھے، بہت پریشان رہتا تھا بیچارہ، اور وہ چلا گیا، رخصت ہو گیا، اس کے بعد سے بچے کبھی پریشانی نہیں دکھے۔ آج بھی بچے ایک دم ٹھاٹ پیٹ میں بائک لے کر گھوم رہے، بڑے ہو گئے، اب پڑھ بھی لیے، بائک لے کر اچھے جاب میں اور ایک سے ایک ڈریسنگ میں گھوم رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک باپ تھا نا سنبھالنے والا، وہ چلا گیا، اللہ نہ جانے کتنوں کو کھڑا کر دیا، چاچا کھڑا ہو گیا، بڑا ابا کھڑا ہو گیا، محلے کے لوگ کھڑے ہو گیا، پڑوسی کھڑا ہو گیا۔ دل و دماغ سب اللہ کے قبضے میں ہے نا، وہ دلوں میں بات ڈال دیتے ہیں، میں رہوں گا تو ہوگا، میں چلا جاؤں گا تو کیسے ہوگا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے کہا دنیا جو ہے وہ امتحان گاہ ہے، اللہ دے کر کے بھی آزماتے ہیں، لے کر کے بھی آزماتے ہیں، صحت دے کر آزماتے ہیں، بیمار کر کے آزماتے ہیں، طاقت دے کر آزماتے ہیں، کمزور کر کے آزماتے ہیں، خوشی میں بھی آزماتے ہیں، غمی میں بھی آزماتے ہیں۔ اللہ نے نقشہ کھینچا قرآن پاک میں اس کا کہ ہم جب حالات ڈالتے ہیں نا کسی پر، چلتے چلتے بھی ہم کو یاد کرتا ہے، حالات میں آتا ہے تو چلتے چلتے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ پھر کہا کہ اور حالات ہم بڑھاتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے بھی یاد کرتا ہے، اور جب حالات بڑھتے ہیں تو لیٹے لیٹے بھی یاد کرتا ہے۔ رات کو جب لیٹتا تو نیند نہیں آتی، اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے، روتے رہتا ہے۔ اور آگے کہہ رہے جب ہم حالات اٹھا لیتے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہم نے حالات ڈالا ہی نہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ عیادت پر پیرالائز ہو گیا تھا اس کو، ہمیشہ دعوت اور ملاقات پہ جاتے تھے ہمارے علاقے کے اندر، نوجوان آدمی تھا، طاقتور آدمی، کاروباری اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط آدمی تھا، لیکن پیرالائز ہو گیا۔ گئے ہم لوگ عیادت کے لیے تو رو رہا تھا، خالی زبان ہلتی تھی اس کی، بولتا تھا، باقی کچھ حرکت نہیں کرتا تھا، ایسے ہی لیٹا رہتا۔ آپ لوگ بولتے تھے 4 مہینہ چلے جاؤ، بولے بات سمجھ میں نہیں آئی، دعا کرو بس اللہ میرے کو اٹھا دے، میں اور مسجد، بولے بس میں مسجد کام بولے، بات سمجھ میں آ گئی۔
اللہ نے صحت دی، دوڑ بھاگ کر رہا ہے واپس سے آج، یقین مانو ایک دن بھی مسجد میں نظر نہیں آیا، یہی نقشہ کھینچا اللہ نے، بڑے دھوکے میں۔ وجہ کیا بنی معلوم کیا؟ گناہ انسان کرنا نہیں چاہتا ہے۔ کون ایسا آدمی بتاؤ جو جنت میں جانا نہیں چاہتا ہے؟ کون ایسا جو جان بوجھ سے نماز چھوڑنا چاہتا ہے؟ ایک بھی ایمان والا نہیں ملے گا ایسا۔ ایمان کی چنگاری جو ہے نا انسان کے اندر، یہ جو روڈ بھرتا ہے نا، روڈ دیکھو، وہ ایمان کی چنگاری ہے جو روڈ بھر جاتا ہے۔ ذرا سے مسائل ہوتے ہیں نا تو روڈ بھر دیتے ہیں ہم لوگ، راستہ روک دیتے ہیں، ٹرین پہ پتھراؤ، پٹری جام، راستہ جام، اور لوگ اعلان کرتے ہیں۔ کائے کا اعلان ہوتا ہے؟ جیل بھر دیں گے بولے ہم۔ کیوں؟ کہ جیل بھرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جیل بھرنے سے مسئلہ حل ہوگا، مسجد بھرنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ یقین جو ہے نا، یقین وہ وہاں اٹکا ہوا ہے، ضرورتیں سامنے ہیں تو آدمی اس کو اہمیت دیا ہوا ہے۔ اللہ کے جو وعدے ہیں نا وہ ادھار ہے۔ نماز پڑھوں نا میں اور 100 روپے جیب میں آ جائے، عشاء پڑھتے ہی سب کے جیب میں 100 روپیہ آ جائے تو اتنے مجمع یہاں ہو جائے گا نا، کم سے کم 10 وین لگانی پڑے گی پولیس کی باہر کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ بھائی نماز پڑھے، ہندوستانی میں 100 روپیہ جیب میں آیا، اور نہ پڑھنے پر فرشتہ آ کے ڈنڈا مارا، سر پھوڑ دیا، کون چھوڑے گا نماز؟ کوئی چھوڑے گا؟ تو یہ معاملہ نہیں ہے نا اللہ کا۔ تمام باتیں بتا دی گئی، اچھا راستہ کیا ہے، برا راستہ ہے، نبی کے ذریعے سے، یہ نیک اعمال ہے، یہ بدی ہے، یہ جنت والا راستہ، یہ کچھ اختیار دے دیا گیا کہ اب اختیار ہے، کرو کیا کرتے ہو۔ اس لیے وہاں اٹکا ہوا ہے آدمی، دنیا سامنے ہے، نقد ہے، دوڑ بھاگ کر رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے، آگے پیچھے لگا ہوا ہے لوگوں کے، اور جہاں مسائل کا حل ہے وہ خالی ہے جگہ۔ رات بھر آدمی نعرے لگا رہا ہے، فجر میں دیکھو تو کسی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جہاں ملنا چاہیے وہاں آدمی آ نہیں رہا ہے، جہاں ملنے کا کوئی وعدہ نہیں ہے لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہاں مسئلے کا حل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے شروع زمانے سے، دنیا جب سے بنائی، انسان بنایا، آدم علیہ السلام کو بھیجا، نبی بنا کر کے بھیجا، کہ اللہ جانتے ہیں بہتر کہ انسان کی کیا ضرورت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت دعوت ہے، جس کے ذریعے سے مسئلے حل ہونے والے ہیں، اس کے ذریعے سے اعمال ہوگا، اعمال میں یقین ہوگا، جس کے ذریعے سے اللہ اس کے کام کو بنائیں گے۔ جتنی نماز جاندار ہوگی کہا اتنی زندگی شاندار ہوگی۔ زندگی کے شاندار ہونے کے لیے اچھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسباب اکٹھے کر رہے ہیں، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھا کپڑا، اچھی غذا، یہ سب امتحان ہے۔ اللہ یہ دے رہے ہیں اور دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو۔ کھاؤ پیو، اللہ نے حکم دیا کھاؤ، لیکن کھانے کے بعد کیا؟ اللہ والوں نے اس کی نیت بھی بتائی کہ کھانے سے پہلے نیت بھی کر لو کیوں کھا رہا ہوں، کہ جو طاقت دو گے اللہ اس پر جو طاقت ملے گی، خون آپ کے دین پر لگاؤں گا۔ کھا اس لیے رہا ہوں کہ نہیں کھاؤں گا تو کمزور ہو جاؤں گا، لاغر ہو جاؤں گا، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہوئی تو محنت کیسے کر پاؤں گا۔ کھانا اس لیے، لیکن کیا اس نیت سے کھا رہے ہم لوگ؟ ہاں بھائی، اس نیت سے نہیں کھایا جا رہا، کھایا اس لیے جا رہا ہے مزہ، چٹکارا ہے، یہ ڈش وہ ڈش، اتنا مینو ہے، ہر ہوٹل والے کا ایک الگ مینو ہے، ایک ہی مینو نہیں چلتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اتنے سارے احسانات کر رکھے ہم لوگ کے اوپر۔ جانور جب سے پیدا ہوا موت تک بس ایک غذا ہے اس کی، وہ ہرا ہرا کھا رہا ہے، کپڑا اس کا وہی، اس کا چمڑا ہی اس کا لباس ہے۔ ہم لوگوں کے کتنے کوالٹی کے لباس ہیں، ایک کی بھی ٹوپی ایک سے مل نہیں رہی ہے یہاں پہ، ٹوپی کی اتنی کوالٹی تو کپڑے کی کتنی کوالٹی ہوگی ہے؟ کتنے سارے جو ہے وہ کوالٹی کے اپنے ادھر بھیونڈی میں کپڑے بنتے ہیں، یہ نہیں تو یہ پہن لے، یہ نہیں تو یہ پہن۔ ارے میرے بندے تو پہن، تو کھا، جو چاہیے تو لے، لیکن بس ایک بات یاد رکھنا کہ ایک ذمہ دار بنا کے تجھ کو بھیجا گیا ہے، اور وہ ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے۔ آخری نبی کی امت میں بھیجا گیا ہے، اس بات کو یاد رکھ کر زندگی گزارنا، بھول نہ جانا۔ اچھا اللہ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، اللہ جانتے ہیں میرا بندہ بھول جاتا ہے اور بھول جائے گا۔ اذان کی آواز لگوائی 5 ٹائم کی، ان کو یاد دلاؤ، بندوں کو یاد دلاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے میرے بندے میں بڑا ہوں، یاد رکھ جس کام میں تو اس وقت لگا ہے اب یہ کام تیرا بڑا نہیں ہے، حی علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ کامیابی کی طرف۔ کہ جس دنیا میں جس کام میں تو لگا ہے، اس کام میں لگنا کامیابی نہیں ہے، تو امتحان تھا، کامیابی آ میرے پاس،
میرے دربار میں آ کر کے جھک کر کے اس بات کی گواہی دے دے کہ واقعی تو میرا غلام ہے، میرا بندہ ہے، میں تیرا آقا ہوں، اس بات کو عملی طور پر تو ثابت کر دے۔ لیکن اکثر لوگ اذان سن کر کے سنی انسنی کر دے، مسجد کی سیڑھی پہ، مسجد کے باہر دکان ہے، مسجد ہی کی دکان ہے، بھاڑا مسجد کو جاتا ہے، لیکن توفیق نہیں ہے نماز پڑھنے۔ آسام ہم لوگ گئے تھے، 25 دکان تھی مسجد کے باہر، اندر سائڈ دکان اندر آئی تھی مسجد کے اندر، مسجد ہی کی دکان، مسجد ہی کو بھاڑا آتا ہے، اور ظہر کی نماز میں صرف اور صرف امام اور مؤذن اور ہم لوگوں کی جماعت۔ امام صاحب اور مؤذن صاحب کہے کہ بس یہی ہے، وہی علاقے کے لوگ جب کام پہ سے آتے ہیں نا، عشاء میں کچھ پبلک آتی ہے، مغرب عشاء میں، ورنہ فجر ظہر عصر بس ہم لوگ ہی رہتے ہیں، اکثر واقعی ایک آدھ دکھ کا کوئی آ جاتا ہے تو آ جاتا ہے۔ 25 دکانیں مسلمانوں کی باہر، لیکن اندر توفیق نہیں ہو رہی، کیوں؟ حضرت شیخ نے کہا بکری کا بھی نقصان سمجھا جاتا ہے نماز کے ادا کرنے پر، کہ ابھی چلا جاؤں ایسے ڈبے گراک آ گیا تو اس لیے مولانا یونس صاحب کہتے تھے یقین اسباب پر ہے، اسی لیے نماز جلدی جلدی پڑھ کر جلدی جلدی بھاگ رہے ہیں، کہ نماز پڑھنا ضروری ہے بھائی، فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ یہ بات انسان کو عمل پر تو کھڑا کر دی، لیکن یقین کہاں اٹکا ہوا ہے؟ دکان، گراک، مال کی بکری، تو جلدی جلدی نماز پڑھ کر کے کہاں بھاگ رہے ہیں؟ دکان پر بھاگ رہے ہیں۔ صحابہ گھنٹوں پہلے آ کر کے، ہمارے ادھر ٹائم فکس ہو گیا، 8 میں 5 کم پہ عشاء کی جماعت ہوگی اور 8:15 بجے عشاء کی اذان ہوگی اور 8:15 بجے جماعت ہوگی۔ صحابہ کے دور میں ٹائم فکس نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے جماعت کھڑی ہوتی تھی، یہ گھنٹوں پہلے آ کر صفوں میں بیٹھتے تھے۔ ہم لوگ بھاگم بھاگی والی نماز ہے، اذان سنتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، بعض دفعہ تو ذہن سے بھی نکل جاتا ہے، 8:15 کی جماعت تو 8:30 پہ خیال آتا ہے ارے جماعت چھوٹ گئی، چلو اب تو جماعت چھوٹی گئی، اب گھر جا کے پڑھ لیں گے بولے، ورنہ 5 منٹ 2 منٹ پہلے بھاگتے بھاگتے آتے، بھاگتے بھاگتے وضو کرتے اور جلدی سے آ کر کے امام صاحب کو پہلی رکعت کے رکوع میں پکڑ لیتے ہیں کہ نماز پڑھنی تو ہے خالی، بولے نماز جو ہے برائے نماز نہیں ہے، عمل برائے عمل نہیں ہے، ہم لوگوں نے عمل کو برائے عمل بنا دیا ہے، اس لیے مسئلہ ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں فرض نماز سے پہلے سنتیں کیوں دی گئی ہے، کیا وجہ ہے اس کی کہ فرض نماز سے پہلے سنت؟ کہ ہم لوگ دنیا کے مشاغل میں لگے ہوئے ہیں نا، جیسے پانی، مثال دی علماء نے، پانی کو جب ہلاؤ نا کانچ کے گلاس میں اور رکھ دو تو دیکھو اس کے ذرات سب ایسا گھومتے رہتے ہیں، آہستہ 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 اس کے ذرات زمین بیٹھتے ہیں نیچے، یہی عالم سب کا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں ایسے لگے ہوئے ہیں نا کہ دنیا ہی گھومتے رہتی ہے ہم لوگ کے دل و دماغ پر، اس لیے سنت دیا گیا پہلے کہ نماز کی سنت ادا کر کے آدمی فرائض کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، پہلے سنت پڑھ کر نماز کے لیے تیار ہو جا کہ اب تجھ کو فرض ادا کرنا ہے، لوٹ آ دنیا کی طرف سے لوٹ کر کے ایک اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں آ جا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب ایمان والا اللہ اکبر کہے کہ نیت باندھتا ہے، اللہ تمام پردوں کو ہٹا دیتے ہیں سامنے سے، براہ راست اللہ سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں کا دماغ ادھر ادھر رہتا ہے، ذہن ادھر ادھر رہتا ہے، ادھر بھی دیکھ رہے ادھر بھی دیکھ رہے، کھجوا بھی رہے، داڑھی بھی کھجوا رہے، کپڑا بھی صحیح کرے، لنگی بھی ایسے کر کے سجدے میں جا رہے، پتہ ہی نہیں کس کے سامنے کھڑا ہوں میں۔ یہ سب حرکت ہم لوگ کریں گے پولیس اسٹیشن پہ جا کر کے، صاحب بلایا ہے، ایک فون آ جائے نا، خالی ایک فون حوالدار کا، اب وہ کائے کے لیے آیا، کائے کے لیے یہ نہیں بولا، خالی اتنا بولے صاحب بلائے آپ کو، جتنا جیک ہے، جتنی معلومات اور پہچان ہے، سب کو فون لگا دے گا تو کہاں سے فون آیا؟ پولیس اسٹیشن سے فون آیا، پتہ نہیں کیا ہونا، اور خوب ادب سے کھڑا ہوگا، اتنا آہستہ جواب دے گا کہ 2-3 مرتبہ اس کو پوچھنا پڑے گا، کیا بولے؟ عرفان نام ہے میرا، اچھا، ادب سے کھڑا ہے۔ اور نماز میں ہم لوگ، مولانا یونس صاحب پونا والے کہتے تھے بے حیاؤں کی طرح ہم لوگ نماز میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ ٹوپی کا پتہ نہ کپڑے کا پتہ، اور شادی بیاہ میں جاتے ہیں بن سور کر کے جاتے ہیں کہ لوگوں کو جج جائے۔ وہ کہتے تھے ارے نماز میں ایسے کیوں نہیں آتے ہو کہ اللہ کو پسند آ جاؤ، نماز میں آنا چاہیے ویسا، لیکن دیکھا جاتا ہے فجر میں نائٹ ڈریس میں آدمی آ جاتا ہے، وہ پہن کے کاروبار میں کبھی نہیں جائے گا، شادی بیاہ میں نہیں جائے گا، رشتہ داری میں نہیں جائے گا، لیکن نماز میں آ رہا ہے برابر، استحضار نہیں ہے کہ سامنے کس کے جا رہا ہوں، اللہ کے سامنے، سب سے بڑے۔ صحابہ اذان سنتے تھے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا ان کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لکھا ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، لال ہو جاتے تھے ایک دم، کہا اذان تو ہم لوگ بھی سنتے ہیں
یہ کیفیت پتہ نہیں کس کے سامنے جانے کا وقت ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے. کیسے کھڑے ہوں گے؟ میں مجرم ہوں نہیں ہوں پولیس والا نہیں جانتا ہے, کمشنر نہیں جانتا ہے, ڈی سی پی اے سی پی کوئی نہیں جانتا ہے. وہ ثابت ہوگا کورٹ میں. اللہ تو میرے دل کے اندر کی ایک ایک بات کو جانتے کہ کتنا بڑا مجرم ہوں میں, اور ہم لوگ خود جانتے کہ ہم لوگ کتنے بڑے مجرم ہیں. کبھی مجرم سمجھ کے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے کر کے ہم لوگ ڈرے نہیں ہیں, روئے نہیں ہیں کہ اتنے بڑے جرم اور اتنے بڑے گناہوں کے بعد بھی اللہ نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دی ہے, اور ایک دن انہی کے پاس لوٹ کر کے ہم کو جانا ہے. اس لیے بڑے اللہ والے کہتے ہیں جس کو رکوع کر رہے ہیں وہی خیال میں نہیں, جس کو سجدہ کر رہے ہیں وہ خیال میں نہیں. یہ نماز تجھ کو کیا دلائے گی؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز ایسی پڑھو گویا زندگی کی آخری نماز ہے. ہر ارکان اس نیت کے ساتھ میں کرنا ہے کہ شاید یہ میرا آخری ارکان. مغرب کے بعد پتہ نہیں عشاء کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے. بیمار ہو کر کے مروں گا, کمزور ہو کر کے مروں گا, میرے دانت اور ہاتھ ٹوٹ جائیں گے جب مروں گا, ہے گارنٹی اس کی؟ لاک ڈاؤن نے تو یہ آنکھیں کھول دی ہم لوگوں کی. ایسے ایسے لوگ چلے گئے جس کو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے یار یہ دنیا سے چلا جائے گا. طاقتور آدمی, مضبوط آدمی, پہلوان آدمی چلا گیا, اور بوڑھے کمزور لوگ رک گئے. اللہ بتا رہے ہیں. اور کیا حالت تھی ہم لوگ کی لاک ڈاؤن میں, یاد ہے؟ سب بھول گئے ہم لوگ, زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے. حالت یاد ہے نا, رمضان کا جو مہینہ گزرا تھا ہم لوگوں کا کیا حالات تھے. ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا, ٹیلی فون کی رنگ بجتی تھی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی, ہر ایک کے خوف طاری تھا. آج بھول گئے ہم لوگ, سب بھول گئے, سب بھول گئے. اللہ نے حالات اٹھا دیے, پھر ویسے ہی ہو گئے جیسے تھے ہم لوگ. ایک نیا نمازی مسجد میں نظر نہیں آتا ہے. حالات لاتے ہیں اللہ اس لیے کہ بندہ لپک کر میری طرف آ جائے. حالات آتے ہیں. بچے کو ماں مارتی ہے تو بچہ کہاں بھاگتا ہے؟ ماں کے پاس بھاگتا ہے. جتنا اس کو ڈھکیلتی ہے مارتی وہ اسی کو لپٹتا ہے. اس کو پتہ ہے بچانے والی یہی ہے, جو مار رہا ہے وہی بچانے والا بھی ہے, کہ اس کے دامن کے علاوہ کوئی دامن نہیں ہے جہاں جا کر کے چھپوں اور روؤں اور آنسو بہاؤں میں جا کر کے. اللہ کے سوا کون ہے بتاؤ جہاں چلے جائیں گے ہم لوگ؟ کون ہے گلے لگانے والا؟ کون ہے جو احسان کیا ہوا ہے ہم پر؟ کون ہے جو ہمارا محسن ہے؟ حضرت شیخ نے ایک واقعہ لکھا ہے صدقات میں, ایک اللہ والے کا. 70 سال سے حج عمرہ کیا کرتے تھے. 70ویں سال جب احرام باندھے لبیک اللہم لبیک کہے تو آواز آئی لا لبیک, ہم نے آپ کی حاضری کو قبول ہی نہیں کیا. وہاں ایک نوجوان بھی تھا جو اس کو بھی اللہ نے یہ بات سنا دی, تو وہ کہنے لگا چچا آپ کو تو لا لبیک کی آواز آئی ہے. تو چچا کہنے لگے اللہ والے کہ بیٹا تو نے بھی سنی؟ کہا میں نے بھی سنی. کہا بیٹا تو آج سنا ہے یہ جواب, آج سن. میں 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں. جب میں احرام باندھتا ہوں لبیک کہتا ہوں, میرا اللہ مجھ کو کہتا لا لبیک, میں نے تیری حاضری قبول نہیں کی. تو وہ نوجوان کہنے لگا چچا کیوں چلے نہیں جاتے ہو یہاں سے؟ جب اللہ آپ کی حاضری قبول کرتے ہی نہیں ہے تو پھر کیوں آتے ہو بار بار, آپ چلے کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ چچا کہنے لگے بیٹا یہ در چھوڑ کر جاؤں تو کس کے در پہ جاؤں؟ یہ در چھوڑ کر جائیں تو کس کے در پہ جائیں؟ کون ہے جو ہمیں تھامے گا؟ جیسے یہ بات کہے تو اللہ نے کہا لبیک, ہم نے آپ کی حاضری کو قبول کر لی, اور ہم ایسا ہی کیا کرتے ہیں. آگے کہا ہم ایسا ہی کیا کرتے ہیں. تو ہم کو کہاں لگے رہنا ہے بھائی؟ اللہ کی بارگاہ کی طرف, وہیں لگے رہنا ہے, عمل کرتے رہنا ہے, دعوت دیتے رہنا ہے, جماعتوں میں جاتے رہنا ہے, ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہنا ہے, اور اپنی ذمہ داری کو اللہ کے سپرد کرتے رہنا ہے. تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا, اور اللہ کہہ رہے ہم تمہارے قدم کو جما دیں گے. اللہ کے وعدے سچے ہیں, ہم کر کے تو دیکھیں. ابھی تو واقعی یقین کرو جیسا کرنا چاہیے ہم لوگ ویسا کر نہیں رہے. کام کو جیسا کرنا چاہیے نا, ذمہ داریوں کے ساتھ میں, احساس کے ساتھ میں, یقین مانو ہم لوگ ابھی نہیں کر رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ ایسے ہمارے ذمہ دار ہے ماشاء اللہ, سب نہیں ہے, اکثریت کی بات کر رہا ہوں. جیسا کرنا چاہیے ہم لوگ, میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے تو نہیں کر پا رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے جو ہے بہت کچھ دیا اس محنت کے راستے سے. جتنے لگے ہیں نا یہاں, پہلے دن وہاں نہیں تھے جہاں آج ہے. اللہ نے آگے ہی بڑھایا ہم لوگوں کو محنت کے راستے سے, دین کے اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی.
ہر ایک گندگی میں پڑا ہوا تھا. اللہ نے جو بندگی دی ہے نا یہ محنت کے راستے سے دی ہے. یہ جو داڑھی ٹوپی کرتا یہ سب جو دکھ رہا ہے نا یہ محنت ہے, ورنہ محنت میں نہ تھے تو کہاں تھے؟ محنت میں نہیں تو کہاں تھے؟ ہم سب کی زندگی کیا تھے؟ ہم لوگ مسجد میں نماز پر تھے ہم لوگ. آج اللہ کا احسان ہے, اس میں کتنے ایسے ساتھی ہیں ہمارے جن کی تہجد سالوں سال نہیں چھوٹی. فجر اور فرض کی بات تو بہت دور کی بات ہے, تہجد کتنے ساتھی ہیں ہمارے سالوں ہو گیا جن کا مرکز کا قیام نہیں چھوٹا ہے موجود اس مجمع میں. 30 سال 35 سال ہو گیا ان کی شب گزاری ناگا نہیں ہوئی ہے. 3 دن ناگا نہیں ہوا, چلا ناگا نہیں ہوا. ایسے صفات کہاں سے آ گئی؟ یہ صفات یہ محنت کے راستے سے آئی ہے. دنیا جس پر اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا, ارادہ کیا ہوا ہے, محنت پر اللہ دے دیتے ہیں. تو دین پر جس پر اللہ نے وعدہ کیا ہے دین کی محنت پر کیوں نہیں دے گا؟ صحابہ کو صحابہ بنانے والی یہ محنت ہے. اس محنت کے راستے میں لگ کر کے قیمتی بنے ہیں. اور ہم لوگ بھی جو قیمتی بنیں گے نا وہ اسباب کے راستے سے نہیں بنیں گے بلکہ اعمال کے راستے سے بنیں گے. جتنا بڑا اسباب اتنی بڑی امتحان, اتنی بڑی آزمائش میں چل رہے ہیں ہم سب لوگ. لیکن بس محنت کے رخ کے بدل جانے کی وجہ سے جہاں بڑا اسباب آتا ہے نا ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ سمجھتے ہیں نصرت ہو رہی ہے ہم لوگ کی, بولے جبکہ بڑی آزمائش ہے وہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے حلال کا حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے. دنیا چاہے جیسے بھی آئے مصیبت لیے ہوئے ہے. اس لیے صحابہ ڈرتے تھے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے مجھ کو تو یہ بھی نہیں پسند کہ مسجد سے لگ کے میری دکان ہو اور جتنا کماؤں سب دین پر لگا دوں, مہمانوں پر لگا دوں. کہا مجھ کو تو یہ بھی نہیں پسند. کہا کیوں ایسا کہتے ہو آپ؟ کہا حساب تو لمبا ہی ہو جائے گا نا. حساب سے ڈرتے تھے ہم لوگ, حساب سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. صرف کلمہ پڑھے یقین مانو, میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, ابھی صرف کلمہ پڑھے ہوئے ہیں. یہ زبان سے بھی دل میں اتارنے کی بڑی محنت کرنی پڑی. موت اور موت کے بعد کا یقین, اچھی تقدیر بری تقدیر کا یقین ابھی آیا نہیں ہے اس پر ہم لوگ. 7 باتوں پر ایمان کا لانا لازم ہے. موت کے بعد کی زندگی اور موت کا ابھی یقین ہی نہیں آیا اپنے لوگ کو. اکثر آدمی کہہ دیتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا یار, بولے وہ دیکھنے کا دن نہیں ہوگا. ہاں آج جو دیکھ لینا ہے دیکھ لو, کر لو, اس وقت کچھ ہاتھ میں نہیں ہوگا. ایک ایک سبحان اللہ کا محتاج ہوگا انسان. موت آتے ہی سب چھوٹ جائے گا. کتنے ہیں قبر میں پڑے اس بات کی تمنائیں لیے ہوئے کہ کاش کہ ایک موقع مل جاتا تو ہم دکھاتے اللہ کو, آج بھی کچھ کر کے دکھا دیتے, لیکن وہ موقع چلا گیا. قیامت کے میدان میں بھی اللہ انسان تمنا کرے گا. اور علماء کہتے ہیں یہ آیت جو ہے مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے. قرآن میں اللہ نے جو نقشہ کھینچا, ایمان والا کہے گا یا اللہ میں نے دیکھ لیا سمجھ لیا, اب ایک موقع مجھ کو دے. اللہ کہیں گے کل اب وہ موقع نہیں ملے گا. جو موقع تجھ کو میں نے دیا تھا گواہ کر کے آ گیا. اسی لیے وقت کو غنیمت سمجھنا. اللہ والے وقت کو غنیمت سمجھتے تھے. ہم لوگ ٹائم پاس کرنے کے اسباب ڈھونڈتے ہیں موبائل میں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں لوگ. اچھوں کا حال ہے, گیم ڈالے ہوئے, اور جہاں وقت ملا کہ گیم کھیلنے لگتے ہیں. ارے وقت ہے کدھر ہم لوگ کے پاس میں؟ وقت ہے؟ اچانک موت آ کر کے پکڑ لے گی. جو وقت ہے اکثر تو میں نے ضائع کر دیا ہے یہاں وہاں. بچا کچھ وقت ہے میرے پاس میں, اس کو بھی پتہ نہیں کہاں کہاں لگا رہا آدمی. ایران کی, توران کی, جاپان کی, پاکستان کی, چائے کی دکان پہ بیٹھ کے یہاں وہاں بھنکس کر کے. فارغ وقت بولا جا رہا ہے, پھر مسجد میں دعا کر کے. جتنا فارغ وقت ہے مسجد میں پہچان بتائی کہ ایمان والا تو وہ ہے جب مسجد سے نکلتا ہے فوراً جو ہے اس کو واپس مسجد میں آنے کا دل کرتا ہے. کہ جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے, کہا ایمان والا مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں, کہ مچھلی کو پانی سے نکال دو تڑپنے لگتی ہے, مرنے لگتی ہے. ایسا ایمان والا ہونا چاہیے. لیکن 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا ہم لوگ تھک جاتے ہیں, اور قرآن بڑے شوق سے لے کر کے بیٹھتے ہیں. 2-3 پنہ پڑھے نہیں کہ جمائی آنے لگتی ہے. عمل میں مزہ ہی نہیں آ رہا ہے. غلط بول رہا ہوں؟ عمل میں مزہ. وہ کہتے تھے کہ 200 رکعت پڑھی جا رہی ہے ایک رات میں, 200 ہی رکعت پڑھی جا رہی ہے. اب کمزوری اور بیماری اور عمر نے تھکا دیا. کہا صرف 200 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے, اس پہ افسوس کر رہے ہیں بیٹھ کے. ہم لوگ کو 2 رکعت پر بھی افسوس نہیں ہو رہا ہے آج.
وہاں 200 رکعت پہ افسوس ہو رہا ہے کہ اب زیادہ نہیں ہمت ہو رہی ہے، طاقت باقی نہیں رہی، اب اتنی خالی پڑھ پا رہے بولے. کیا مزہ کیا لذت ہوگی اعمال میں. اللہ کرے وہ ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے. اعمال کا مزہ نہیں ہے اصل میں ہم لوگوں کو، گناہوں میں بڑا مزہ آ رہا ہے، لذات. اس لیے شیطان جو ہے نا وہ مشقتوں کو جو ہے نا مشقتوں سے جو ہے وہ نیکیوں کو چھپا کر کے رکھا ہے کہ مشقت محسوس کرتا ہے نیکی کرنے میں. بڑے اللہ والے کا قول ہے کہ انسان گناہوں پہ کیوں لپکتا ہے، اس کو مزہ آتی ہے. بولے گناہ کرنے میں مزہ آ رہا ہے. اور نیکی سے بھاگتا کیوں کہ تکلیف محسوس کرتا ہے. تو وہ کہتے تھے تکلیف کے ڈر سے نیکی چھوڑنا نہیں، تکلیف کے ڈر سے نیکی چھوڑنا نہیں. تکلیف جاتی رہے گی، نیکی باقی رہے گی. اور مزے کے شوق میں گناہ کرنا نہیں، مزے کے شوق میں گناہ کرنا نہیں. مزہ جاتا رہے گا، گناہ باقی رہے گا. کہ ایک ایک جو گناہ ہے نا وہ باقی ہے. مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ کرنا ہے. توبہ کہتے کس کو ہے؟ لغت میں لکھا ہے توبہ کہتے ہیں لوٹنے کو. توبہ کہتے ہیں ہم لوگ جو توبہ کرتے ہیں نا، اللہ توبہ اللہ توبہ. علماء کہتے ہیں ایسی توبہ پر بھی توبہ کریں ہم لوگ. توبہ کہتے ہیں لوٹنے کو کہ باری تعالیٰ یہ گناہوں پر تھا، میں اب توبہ کرتا ہوں، میں لوٹتا ہوں تیری طرف. اللہ بڑے رحیم ہے، بڑے کریم. اللہ جانتے ہیں انسان ہے، شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے، برا ماحول ہے، بری عادتیں سب چل رہی ہے ساتھ میں. بندے کا پیر پھسل جائے گا، پھر چلا جائے گا گناہوں کی طرف. اللہ سب جانتے ہیں. اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ پھر توبہ کر دے. گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے میرے بندے. پھر لوٹا، پھر تجھ سے گناہ ہو جائے پھر توبہ کر. اللہ کہہ رہے میرے بندے تو توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا، میں تجھ کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا. ایسے رحیم، ایسے کریم. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن نہیں مانگا ہے. یہ نہیں کہا گناہ ایک بھی نہیں ہونا چاہیے تم لوگوں کے اوپر، ایک بھی گناہ لے کر نہیں آنا. یہ شرط نہیں لگائی. کیا لگائی؟ 50-50 ہے نا، کم سے کم 51 نیکی کم سے کم لے کر آنا. ان 50 گناہ ہوں گے معاف کر دوں گا. اس لیے نیکی گینی نہیں جائے گی، نیکی تولی جائے گی. نیکی کیا کی جائے گی؟ جو عمل جی پر جتنا بھاری ہے نامہ اعمال میں تلنے میں وہ بھاری ہوگا اتنا. اس لیے صحابہ فرماتے ہیں ناگواریوں میں ہم نے خیر کو پایا ہے. تمام ناگواریوں کے پیچھے خیر چھپی ہوئی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، انفرادی ہو اجتماعی ہو کاروباری ہو گھریلو ہو، ہر ناگواری کے پیچھے بڑی خیر ہے. صحابہ وہ خیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ہر جگہ جو ہے خیر ہی خیر ہے. اس لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہر حال میں اعمال پر جمنا، دعوت پر جمنا، مقدم رکھنا اس کو ہر حال میں. کوئی محنت ہم لوگوں کی ڈیو نہیں جائے. اللہ کرے کوئی نامہ اعمال میں ہم لوگ کا ڈیو نہیں رہے. نہ مسجد وار جماعت، نہ ملاقات، نہ گشت، نہ دوسرا گشت، نہ گھر کی تعلیم، نہ مسجد کی تعلیم، نہ 3 دن، نہ چلہ، نہ 4 ماہ، نہ مرکز کی حاضری. اللہ کرے ہر جگہ ہم آگے آگے رہیں. اللہ سے مانگنے کی بھی چیز ہے یہ، اللہ سے مانگنے کی چیز ہے کہ باری تعالیٰ تو مجھ کو جمائے رکھ اس کام کے اندر. بہت ضروری ہے. دنیا کے اعتبار سے تو ہم لوگ رو کر کے مانگتے ہیں، دین کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے بھی مانگنا چاہیے اللہ سے. یہ مانگنے کی چیز ہے. ہمارے شہر کے ایک ذمہ دار کہنے لگے کہ روزانہ 2 رکعت نفل میں اس نیت سے پڑھتا ہوں، صلاۃ الحاجت کی نیت سے، اللہ مجھ کو کام میں تو جوڑے رکھنا، موت تک جوڑے رکھنا. 2 رکعت خاص اس کی نیت سے پڑھتا ہوں، سالوں سے پڑھ رہا ہوں. بولے صدقہ دیا جاتا ہے اس کے لیے. جو کام میں لگا ہے، ذمہ داریوں کے ساتھ میں چل رہا ہے، وہ اس کے اونچ نیچ کو بہتر جانتا ہے. اس لیے فرمایا دعوت کو سمجھنے کے لیے پرانوں کے پاس بیٹھنا بہت ضروری ہے. دعوت سمجھنے کے لیے پرانوں کے پاس بیٹھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا ربط ضبط ہو نئے لوگوں کا پرانوں کے ساتھ میں. لیکن اس کی بہت کمزوری ہے، بہت کمزوری ہے. نئے ساتھی پرانے ساتھیوں کے پاس بیٹھے، ان سے پوچھ کر کے ایک ایک کام کرے. کہا رہبری بھی ہے، جماؤ بھی ہے، ترقی بھی ہے اس کے اندر. اس لیے فرمایا ہم لوگوں کا تمام جو کام جو ہے نا وہ مشورے والا کام ہے، آزادی والا کام نہیں ہے کہ مشورے کے تابع ہم لوگ. خود کے مشورے میں حاضری ہونی چاہیے عملی طور پر ہم لوگوں کی.
ثواب اور برکت نہیں ہے، یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ مشورے میں آ کر فکر لے کر کے جانا، پورا ہفتہ کام کرنا۔ مرکز میں بلایا جاتا ہے فکر زندہ کرنے کے لیے۔ مرکز کہا پاور ہاؤس ہے، یہ پاور ہاؤس سے جڑا ہوا رہے گا تو 0 نمبر کا بھی بلب جلے گا، 50,000 کا جھومر بھی جلے گا، اور اس سے کٹ گیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے مرکز سے جڑے رہنا، پرانے ساتھیوں سے جڑے رہنا، اپنے ذمہ داروں سے جڑے رہنا، چھوٹا بن کر کے کام کرنا۔ کام بڑا ہے، بڑا بننے والا کام ہے، بڑے کا کام ہے، بڑا کام ہے، بڑے بننے والا کام ہے، بڑے کا کام ہے، لیکن کرنا بہت چھوٹا بن کر کے۔ جو چھوٹا بن کر کے چلے گا نا، اس لیے ہمارے ایک ذمہ دار صوبے کے اکثر کہتے ہیں، بڑی گاڑی ہوتی ہے نا، بڑی گاڑی وہ جب جام ہوتی ہے نا روڈ پر، سب کو جام کر دیتی ہے۔ چھوٹی گاڑی رہتی ہے نا، وہ فٹ پاتھ پہ سے بھی چلی جاتی ہے، فلائی اوور پہ سائڈ میں جگہ رہتی ہے نا، اس پہ بھی موٹر سائیکل لوگ چلا کے نکل جاتے ہیں۔ تو چھوٹی گاڑی بن کر کے چلنا ہے، اللہ موت تک چلاتے رہیں گے، مشورے کے تابع ہو کر کے، وقت پر وقت لگتا رہے۔ خروج کا کوئی بدل نہیں ہے، امت کا عروج ہی خروج کے اندر ہے، اللہ کے راستے کا خروج۔ میری امت کے سیاحت جو ہے وہ میرے راستے کا خروج ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ ہمارا گھومنا پھرنا، ہماری محنتیں سب اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ ارے دعوت کے راستے سے انسان وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں دنیاوی اعتبار سے پہنچ نہیں سکتا آدمی۔ 5,000 روپے میں کیرلا جا کر کے آ گئے، 40 دن ہم لوگ، ورنہ آدمی 50,000 میں، ہمارے رشتہ دار 50,000 روپے میں پوری فیملی، ایک آدمی کا 50,000 روپیہ، کیرلا 7 دن جا کر کے آئے، 7 دن 7 رات، 50,000 روپے میں۔ ہم لوگ پورا 40 دن 5,000 میں جا کے آئے، اور وہ کھائے، اور وہ عزت اور وہ کہ کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے دین اور دین کی محنت کے پیچھے جو عزت چھپائی ہو کہیں ہے بتاؤ؟ ہے؟ ہم لوگ کی عزت نہیں ہے۔ جماعتوں میں ہم لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم سے مسافہ ہو رہا ہے، یہ ہمارا مسافہ نہیں ہے، یہ کام کا مسافہ ہے۔ اشفاق بھائی اکثر کہتے ہیں نا، بھائی جماعت کے علاوہ جا کر کے دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گی تمہاری عزت کتنی ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں حضرت دعا میں یاد رکھنا، سمجھتے ہیں بہت بھاری کام کر رہے ہیں ہم لوگ، بہت محنت کر رہے ہیں، پورے علاقے والے بولے یہ کام کی عزت ہے جو ان لوگوں کو ہمارے آگے پیچھے لگا دی، مسافہ کر رہے ہیں۔ کام ہے تو عزت ہے، سب کچھ ہے۔ اس لیے گزارش ہے، محنت کرنا ہے، لگے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، چلاتے رہنا ہے۔ خود اللہ کو پہچانے، پوری دنیا کو اللہ کی پہچان کرائے، خود نبی کے طریقے پہ چلے، پوری دنیا کو نبی کے طریقے پہ آمادہ کرے۔ کہ فیشن میں کامیابی نہیں ہے، سنت میں کامیابی ہے۔ سنت اور سادگی پہ خود بھی آنا ہے، سب کو لانا ہے، بچا بچا کر اللہ کے دین پر لگانا ہے۔ کہاں لگانا ہے؟ بچا بچا کر دین پر لگانا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہماری بھیونڈی میں ایسے ایسے حضرات، تھرماس میں چائے بیچنے والا بیرون جا کر کے آ گیا، پرانی جینس بیچنے والا اللہ کے راستے میں بیرون جا کے آ گیا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں ہمارے شہر کا گولی بسکٹ بیچنے والا 3 بار بیرون جا کر کے آیا۔ کتنی بار؟ 3 بار بیرون جا کر کے آیا۔ تو سیڑھ بھروسے نہیں ہے کام، کائے بھروسے ہے؟ اللہ بھروسے، نہ جیب بھروسے نہ سیڑھ بھروسے، اللہ بھروسے کام ہے۔ جو اللہ پر نگاہ رکھ کر کے چلے گا، اللہ پہنچائے گا اس کو، دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے گا۔ مولانا یونس صاحب پونا والے کے تعلق سے کتاب میں لکھ رہے ہیں، اخیر وقت کے اندر 1700 روپیہ سیلری تھی ان کی، 1700 روپے، اور دنیا کے کونے کونے کا سفر کر کے آ گئے حضرت مولانا یونس صاحب پونا والے۔ نیت کا سب ہیر پھیر ہے، نیت اللہ کی ذات پر، یقین اللہ کی ذات پر، نگاہیں اللہ کی ذات پر، اللہ چلائے گا۔ اللہ بھروسے ہم لوگوں کو قدم بڑھانا ہے، رکنا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہے وہ چبوترا نہیں بڑھنا ہے، کام کی سیڑھی بننا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھنا نہیں ہے ہم کو، آگے بڑھنا ہے، ساتھیوں کو لے کر کے آگے چلنا ہے ہم لوگوں کو۔ کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اس کے لیے بتائیں، بیرون کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے 5 ماہ، جس کے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 ماہ لگ گئے، نیت کریں، عزائم کریں۔ بتائیں 5 ماہ کے لیے۔ عالمی نبی کے عالمی امتی ہے، پورا عالم میرا ہے اور میں پورے عالم کا ہوں۔ شکیل بھائی اللہ بہت آسان کرے، بہت اچھا۔ آ جائے ادھر کوئی تشکیل پہ۔ سالم بھائی آ جاؤ، تھوڑا سا آگے تشکیل میں آ جاؤ۔ اور بتا کھاڑی پار سے پوری جماعت تھی بھائی، کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو گئی، نہیں جا سکی ہے، پھر سے ارادہ کریں، بار بار ارادہ کرنا ہے، کرے بھائی ارادہ کرے، بیرون کے لیے ارادہ کرے، اللہ بھروسے روزانہ 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کو لپٹ جائے کہ اللہ مجھ کو جانا ہے تو راستے ہموار کر۔ نورانی مسجد
اور بتائے بھائی، اور بتائے، 5 ماہ کے لیے بتائے بھائی، پرانے ساتھی ہمارے ذمہ دار ساتھی کھڑے ہو کر کے بتائے. ماشاء اللہ عبداللطیف بھائی. اور بتائے بھائی، اور بتائے. بہت ضروری ہے بھائی، بہت ضرورت ہے. بیرون میں ہماری بھی ضرورت ہے، ہماری ترقی چھپی ہوئی ہے اس میں، اور بیرون میں محنت کی بھی بہت ضرورت ہے. ماشاء اللہ. حافظ صاحب. اور بتائے بھائی، اور بتائے. تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام. کرے، ہمت کرے. ماشاء اللہ. سولاپور مسجد. اور بتائے بھائی. کرے بھائی، ارادہ کرے، ہمت کرے، عزائم کرے. ارادے میں نام لکھا ہے. دیکھو نظام الدین کے بڑے بزرگ کا قول ہے، جس کو لکھاتا دیکھا اس کو جاتا دیکھا. اور بتائے بھائی، اور بتائے. ماشاء اللہ. کھاڑی پار سے پوری جماعت ہونی چاہیے بھائی. ہیرا چھپا ہوا ہے کھاڑی پار میں. ہاں، بڑی قربانی دیے ہوئے اور بہت ماشاءاللہ محنتوں میں آگے رہنے والے. ارادہ کیے تھے، پوری جماعت تھی، کسی وجہ سے نہیں جا سکی. پھر ارادہ کرے، جماعت بنائے. کوئی مسئلہ، جو پہلے قدم بڑھائے گا اس کے اندر بڑا خیر آئے گا. جماعت کے بنانے کا، تکمیل کرنے کا پوری کریڈٹ اس کو جائے گا. کرے، ہمت کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحابہ، ایک ایک صحابہ ملکوں کے لیے کافی تھے. عتبہ بن نافع، افریقہ کی ہدایت کا جو ہے وہ کریڈٹ ان کے نام پہ گیا. 21 سالہ نوجوان. محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان. ہندوستان کے اندر جتنا محنتیں ہو رہی ہے سب ان کے نام پہ. فاتح ہندوستان کہا گیا. عمر کی کوئی قید تھوڑی ہے اس کے اندر. جوانوں سے اللہ جتنا کام لیتا ہے وہ کوئی ڈپارٹمنٹ میں اتنا کوئی اور نہیں چل پاتا ہے. جوانوں کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ضرورت ہے. دین بھی جوانوں کو چاہتا ہے، اور اللہ نے بھی قدر کی ہے. بڑھاپے کا ایک سجدہ اور بڑھاپے کا 70 سجدہ، جوانی کا ایک سجدہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہ مجمع ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کا بیٹھا ہے. ارادہ کرے، ہمت کرے. بار بار جانا ہے. ایک ملک پر جا کر کے اکتفا نہیں کرنا ہے کہ ماشاءاللہ میرا بیرون لگ گیا. رجسٹر میں نام تھوڑی چڑھانا ہے ہم کو. ہر جگہ جانا ہے، کونے کونے پہ جانا ہے. اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر کے جانا ہے. جس طرح صحابہ نکلے، پوری دنیا میں اپنی قبریں بنائی ہیں. نیت کرتے نا انشاءاللہ. 4 مہینے کے لیے بتائے. 15 شعبان سے ماشاءاللہ جماعتیں لکھا ہے. افراد بھی بتائے. 4 مہینے کے لیے بتائے. 3 چلے کے لیے کھڑے ہو کے ہمت کر کے بتائے. یہ اخلاص کی جگہ نہیں ہے، یہاں جو ہے اظہار کرنا ہے. ایان بھائی اللہ بہت قبول فرمائے. 2 جماعتیں ماشاءاللہ کوبا سے. اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. ماشاءاللہ. ذاکر بھائی کیا بولتے ہیں؟ ذاکر بھائی کی جماعت 15 شعبان سے، مسجد حمزہ سے. اور بتائے بھائی. کرے، ہمت کرے. 4 مہینے کی جماعتیں بتائے بھائی کہاں کہاں سے ماشاءاللہ. ابو ہریرہ. اور بتائے بھائی. پیچھے ہے کہ نہیں بھائی کوئی؟ عامر بھائی کھاڑی پار سے ماشاءاللہ. اور بتائے بھائی، اور بتائے. ہر مسجد سے عنوان ڈالنا ہے ہم کو. ہمیں عبدالغفار بھائی کہتے ہیں نا، اپنے جیب سے تھوڑی دینا ہے اپنے لوگوں کو. غیبی نگر سے 1 جماعت، نورانی مسجد سے 2 جماعت. بہت اچھا ماشاءاللہ. 3 جماعت امدادیہ سے، فرقانیہ سے، امدادیہ سے. اور بتائے بھائی، اور بتائے. ارادہ کرنا ہے. ہر مسجد والا نیت کر کے جائے بھائی یہاں سے. ابھی کافی دن ہے 15 شعبان کو. کہاں سے؟ دنیا سے 2 جماعتیں بھائی. اور بتائے بھائی جماعتیں بتائے ماشاءاللہ. ہر مسجد والا، ہر حلقے والا ارادہ کیا ہوا ہے، محنت میں لگا بھی ہے ماشاءاللہ. ایسا نہیں کہ محنتیں نہیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. انصار محلے سے 1 جماعت. آپ بھی اس میں، آپ بھی ہے. اور بتائے بھائی، اور بتائے. کرے، ارادہ کرے، ہمت کرے. کیا بات ہے بھائی. ڈرائیور کے قریب آدمی ایک دم غفلت میں بیٹھا ہے. ہاں، گاڑی ٹھوک دے گا لے آگے کہیں. کرے، ہمت کرے، ارادہ کرے. کیا چاچا؟ ارادہ میں نام لکھاؤ. آپ کھڑے ہو جاؤ. دیکھو آپ کو سب دیکھیں گے ماشاءاللہ. چاچا کھڑے ہو کے لکھاؤ. کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ. اتنی آگے بیٹھ کے بات سن رہے. سب سے زیادہ نفع آپ کو ہونا چاہیے. کھڑے ہو، ارادہ کریں.
کیا نام؟ خواجہ غریب نواز، ماشاء اللہ. اور ارادہ کرے ماشاء اللہ. وسیم بھائی کے والد صاحب ہیں آپ؟ نہیں. اور کرے ارادہ کرے بھائی. بتائے بھائی ادھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. کیا ماما اب جے دن بچے اللہ کے راستے میں ہے کرتے رہو. 15 شعبان سے جماعت بناؤ ایک. ٹھیک ہے ہمارے ماما. اور بتائے بھائی کرے ہمت کرے. کیا بولتے ہیں ہمارے حضرت یوسف بھائی یونس بھائی؟ پکا انشاءاللہ. ٹھیک ہے پکڑ عید بعد انشاءاللہ یونس بھائی ہمارے. اور بتائے بھائی اور بتائیں کرے ہمت. بہت ساری جماعتیں بھی چل رہی ہے 40 دن کی چلے کی جماعت. وہ بھی ارادہ کرے بھائی 40 دن میں آئے تھے انشاءاللہ ہم 4 مہینہ جائیں گے یہیں سے. بینیفٹ میں ہے وہ ایک چلہ بینیفٹ ہے. 80 دن اور دینا ہے بس ہے ایڈوانٹیج ہے. وادی کے ساتھی بھی ارادہ کیے 4 مہینے کے لیے. کرو ہمت کرے ماشاءاللہ. ہاں علماء جو ہے وہ پیچھے کے حصے میں چلے جائے مولانا سالم صاحب کے ساتھ میں. علماء جتنے بھی اس مجمع میں مؤدبانہ گزارش ہے ان سے ان کی فکریں ہوتی ہے ہلکا لگتا ہے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں بھائی. جو بھی علماء مجمع میں ہے وہ گزارش ہے پیچھے چلے جائے. مولانا تمام جو ہے علماء چلے جائے پیچھے. بہت ساری ذمہ داری بہت سارا کام ہے بھائی. 15 شعبان سے مدارس کی بڑی محنتیں ہو رہی ہے. جماعتیں نکالنا ہے. پہنچ جائے بھائی ہر ایک. ذمہ دار ساتھی بھی پہنچے بھائی شہر کے اعتبار سے بھی. بتاتے رہے بھائی ارادہ کرتے رہے بھائی. چلے کی جماعتیں بتا دیں کہاں کہاں سے. 15 شعبان سے مسجد کے اعتبار سے رحمانیہ سے ایک جماعت ہے. ہماری نئی مسجد سے ایک جماعت ہے. اور بتائیں تھانہ روڈ سے ایک جماعت ہے جی. جیتون پورہ سے ایک جماعت ہے ماشاءاللہ. اور بتائیں جلدی جلدی بتا دیں. ایک 3 چلے کی ایک 4 ماہ امدادیہ سے. اور بتائیں ماشاءاللہ. مریم سے ایک جماعت ہے جی. عائشہ مسجد سے 2 جماعت عائشہ. اور بتائیں ماشاءاللہ ہر مسجد سے جماعت ہے. عنوان ہے رمضان اللہ کے راستے میں لگے. ایک جماعت سمرو باغ سے ماشاءاللہ. اور بتائیں بھائی کرے ہمت کرے. مرکز سے 2 کرے ہمت. جو کہے گا پرسوں اس کو لگیں گے برسوں. اور جو کہے گا کل وہ جائے گا ٹل. جو کہے گا آج اس کا ہوگا راج. آج نقد کل ادھار. کرے ہمت ماشاءاللہ. کھڑے ہو جائے. واہ واہ. عبد الماجد بھائی کہاں سے؟ نور مسجد سے. نور مسجد گیبی نگر کاریلی روڈ ماشاءاللہ. کہا بھائی. اور بتائیں بھائی دل میں بات جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے. شیطان ڈراتا ہے مسئلے لا کے کھڑا کرتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ ایمان پر میرا خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ کے سامنے مسئلہ کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان بیوی بچے دکان. یہ 6 مسئلہ ہے جس میں زندگی الجھ کر کے رہ گئی. جس کو اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے مقدر پر طے ہے. محنت میں لگنے کا حکم دیا ہے. کب لگنا کتنا لگنا کیسے وہی نکل کر کے سمجھنا ہے. مسئلہ کیا ہے جب نہیں لگنا ہے تب بھی ہم لوگ لگ رہے ہیں. اور لگے تو ہے ہی خوب مضبوطی کے ساتھ میں. دوپہر کا کھانا 4 بجے کھایا جا رہا ہے. کیا 2 بجے فرصت نہیں تھی یار بولے. رات کا کھانا 1 بجے کھایا جا رہا ہے. اتنا مشغول آدمی دنیا پہ. اللہ کرے دین کے ایسی مشغولی مل جائے کہ کھانے کی فرصت نہ ملے ہم لوگوں کو. کریں گے سب انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. عشاء بعد کارگزاری کا عمل ہے ہمارا. جتنے کارگزاری سنانے والے وہ آگے آ کر کے بیٹھے. جس کی کارگزاری نہیں بنی ہے یہ کمزوری کی بات ہے. کارگزاری جو ہے وہ حلقوں میں ہونا چاہیے. سینٹر کے ساتھ میں بیٹھ کر کے بننی چاہیے. کسی وجہ سے نہیں بن پائی ہے اس کو بنا لے. عشاء بعد کارگزاری کا عمل ہے. جم کر کے سب ساتھی بیٹھے
آگے بڑھ کر جس کو سنانا ہے وہ آگے آ کر کے بیٹھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. درود شریف پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم یا حافظ یا حفیظ یا سلام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم عافنی فی بدنی. اللہم عافنی فی سمعی. اللہم عافنی فی بصری. لا الہ الا انت. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر. لا الہ الا. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا، درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، ایمان کی باریکی عطا فرما، اپنی ذات عالی سے ہونے کا کامل یقین عطا فرما. نبی پاک علیہ السلام کے مبارک طریقے میں کامیابی کا یقین عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ. جب موت آئے یا اللہ کلمے والی، ایمان والی، تیری رضا والی موت عطا فرما. اے اللہ موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ موت کے وقت میں اللہ خوشخبریاں سنا فرشتوں کے ذریعے. یا اللہ ہمیں کلمہ پڑھا. یا اللہ اپنے وعدوں کا ہمیں اس وقت بھی یقین عطا فرما. تجھ سے ملاقات کا شوق عطا فرما. ذمہ داریوں کا احساس پیدا فرما. اے اللہ ہم دین کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اس بات کی ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر پیدا فرما. امت کی بے حسی کو ختم فرما. اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھا، اپنی نافرمانیوں کو ہم نے نافرمانی بھی نہ سمجھا. یا اللہ سب سے بڑی نافرمانی اور خطا ہم نے دین کی محنت کو چھوڑ کر کے کی ہے. یا اللہ اس کے بعد آپ چلا رہے ہیں، نبھا رہے ہیں. یا اللہ جس طرح آج تک آپ نے نبھایا ہے موت تک نبھا لینے کے فیصلے فرما. بلکہ جب تک عافیت سے جنت الفردوس میں داخل نہ ہو جائے نبھا لینے کے فیصلے فرما. اے اللہ نبی سے پکی سچی محبت عطا فرما، نبی سے سچا لگاؤ عطا فرما. نبی کی محنت کو محنت بنا کر چلنے والا بنا. بے دینی کی کوڑن عطا فرما، دینداری کا شوق عطا فرما. نمازوں کو پہلی صف میں صف اولا تکبیر اولا کے ساتھ میں ادا کرنے والا بنا. نماز کے ذریعے تیرا قرب نصیب فرما. اے اللہ مسئلے کو حل فرما، صحیح علم کا مالک بنا. فضائل والا علم سے آراستہ فرما، مسائل والے علم سے آراستہ فرما. یا اللہ علماء سے خاص تعلق نصیب فرما. اے اللہ غفلت والی زندگی سے، غفلت والی موت سے حفاظت فرما. ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما. تیرے دین کی خاطر مشقت برداشت کرنے والا بدن عطا فرما. بدن کو صحت عطا فرما، طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما. شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ سب سے بڑے طبیب آپ ہے، بہترین تشخیص کرنے والے آپ ہیں. آپ ہر بیماری کی جڑ کو جانتے ہیں. اے اللہ تمام بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما. اے اللہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے سے، وینٹیلیٹر پر چڑھنے سے، آئی سی یو میں جانے سے حفاظت فرما. اور ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے حفاظت فرما. اے اللہ جب موت آئے تیرے راستے کی، تیری بڑائی اور کبریائی کی باتیں کہہ رہے ہوں، اے اللہ ایسے وقت پہ موت آئے اس کے فیصلے فرما. اے اللہ جیل میں جانے سے، حوالات میں جانے سے، قید خانے میں جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ کورٹ کچہری کے دھکے سے حفاظت فرما. اے اللہ تیری میری سے، مارا ماری سے، گالی گلوچ سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ امن و امان ہمارے ملک میں قائم فرما. اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما. ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑے اس کے فیصلے فرما. ہر مسئلے کو حل فرما. بے نکاح بچیوں کو بہترین رشتے عطا فرما. جن کے رشتے ہو گئے ان کو خوشحالی زندگی عطا فرما. جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما. صاحب اولاد کی اولاد کو نیکوکار فرما. یا اللہ اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما. دکھلاوے کے ناپاک جذبے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ میں کچھ نہیں، مجھ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، ہمیں یہ دولت نصیب فرما. دل کے یقین کے ساتھ میں ہے یا اللہ اس کے دلوں کے اندر بسا دینے کے فیصلے فرما. سب آپ کرتے ہیں، اس کا بدلہ بھی آپ ہی دینے والے. اس یقین کے ساتھ میں عمل کو کرنے والا بنا. جان مال وقت بے قیمت بنانے والا بنا.
تیرے راستے کا خروج عطا فرما، دیر اور دور کا سفر عطا فرما، ملک کو کونے کونے میں ہم تیرے دین کو لے کر کے جائیں، اس کے فیصلے فرما، جن لوگوں نے ارادہ کیا ان کا نکلنا آسان فرما، ہمارے ذمہ داروں کا سفر چل رہا ہے ان کے سفر کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے جوڑ کو قبول فرما، یا اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما، ہمارے آنے کو قبول فرما، جو مانگا گیا ہے اس کو عافیت سے عطا فرما، جو رہ گیا اس کو بھی عافیت سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، آمین آمین۔